بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی اختلافات اور ان کا حل، یہ پانچواں ہے، یہ چھٹا حصہ ہے اور یہ آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک شروع ہوگا، بلکہ اگلا جلد شروع ہوگا، جلد نمبر 12۔ فرمایا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معافی مانگنا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر ایک رسالہ اس موضوع پر لکھا ہے اور اس رسالے کو شائع کیا اور پھر اپنے تمام ملنے جلنے والوں میں وہ رسالہ تقسیم کیا۔ اس رسالے کا نام ہے العذر والنذر۔ اس رسالے میں یہی مضمون لکھا کہ چونکہ میرے بہت سے لوگوں سے تعلقات رہے ہیں، نہ جانے مجھ پر کس کا حق ہو اور وہ حق مجھ سے پامال ہو گیا ہو، یعنی وہ حق میں نے ادا نہ کر دیا ہو، یا مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو، آج میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے اس حق کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے لے۔ اگر کوئی مالی حق میرے ذمہ واجب ہے، وہ مجھے مالی حق یاد دلا دے، میں بدلہ دے دوں گا۔ یا کسی کو جانی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا بدلہ دینے کو تیار ہوں، ورنہ میں معافی کی درخواست پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ حدیث بھی لکھ دی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو دوسرے مسلمان بھائی کا یہ فریضہ ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی امید نہ رکھے۔ اللہ، روپے پیسے کا معاملہ علیحدہ ہے۔ اگر دوسرے کے ذمہ روپے پیسے واجب ہیں تو اس کو حق ہے کہ اس کو وصول کر لے، لیکن دوسرے قسم کے حقوق، مثلا کسی کی غیبت کر لی تھی یا دل آزاری کر لی تھی یا کوئی اور تکلیف پہنچائی تھی اور تکلیف پہنچانے والا اب معافی مانگ رہا ہے، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ اور حضرت مفتی اعظم کا معافی مانگنا۔ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نے وفات سے 3 سال پہلے جب پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑا تو ہسپتال ہی میں مجھے بلا کر فرمایا کہ تم میری طرف سے ایسا ہی ایک مضمون لکھ دو جیسے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اہل تعلق کو لکھا تھا، اور اس کا نام یہ رکھنا کچھ تلافی مافات۔ اس میں لفظ کچھ سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے ذریعے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اپنے پچھلے سارے معاملات کی تلافی کر رہا ہوں، بلکہ یہ کچھ تلافی کر رہا ہوں۔ یہ مضمون لکھوانے کے بعد شائع فرمایا اور اپنے تمام اہل تعلق کو خط کے ذریعے بھیجا تاکہ ان کی طرف سے معافی ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ سکھایا ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا جملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی سے جدا ہوتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں بھائی ہمارا کہا سنا معاف کر دینا، بھائی ہمارا کہا سنا معاف کر دینا۔ یہ بڑے کام کا جملہ ہے اور اس میں بڑی عظیم حکمت کی بات ہے۔ اگرچہ لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے یعنی سرسری کہہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس جملے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت ہم تم سے جدا ہو رہے ہیں، اب دوبارہ معلوم نہیں کہ ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی، موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لہذا میں نے تمہارے بارے میں کچھ کہا ہو یا سنا ہو یا تمہاری کوئی زیادتی کی ہو تو آج میں آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ لہذا سفر میں جاتے ہوئے اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جن سے میل ملاقات رہتی ہو ان سے یہ جملہ کہہ دینا چاہیے۔ جب وہ سامنے والا جواب میں یہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ معاف کرانے کا یہ طریقہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جن تک رسائی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے اہل تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان تک رسائی ممکن نہیں۔ مثلا ہم لوگ اکثر بسوں میں، ریلوں میں، ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور ان سفروں کے دوران نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچ گئی ہوگی۔ اب ہمیں نہ ان کا نام معلوم ہے نہ ان کا پتہ معلوم ہے، اور اب ان تک پہنچ کر ان سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے معافی مانگنے کا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا جو انتہائی آسان ہے۔
وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے حق میں یہ دعا فرما دی، یعنی اے اللہ میری ذات سے کسی مومن مرد یا عورت، یعنی اے اللہ میری ذات سے کسی مومن مرد یا عورت کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا میں نے کبھی کسی کو برا بلا کہا ہو، یا میں نے کبھی کسی کو مارا ہو، یا کبھی کسی کو لعنت کی ہو، یا کبھی اس کے حق میں بد دعا کی ہو، تو اے اللہ میرے ان سارے اعمال کو اس شخص کے حق میں رحمت بنا دیجئے، اور اس کو اس کے پاک ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے، اور میرے اس عمل کے نتیجے میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، فرمایا کہ اے اللہ میری ذات سے کسی مومن مرد یا عورت یا کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا میں نے کبھی کسی کو برا بلا کہا ہو، یا میں نے کبھی کسی کو مارا ہو، یا کبھی کسی کو لعنت کی ہو، یا کبھی اس کے حق میں بد دعا کی ہو، تو اے اللہ میرے ان سارے اعمال کو اس شخص کے حق میں رحمت بنا دیجئے، اور اس کو اس کے پاک ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے، اور میرے اس عمل کے نتیجے میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ لہذا بزرگوں نے فرمایا کہ جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے اور جن سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے حق میں یہ دعا کر دیں، کیونکہ جب آپ کی پہنچائی ہوئی تکلیف ان کے حق میں رحمت بن جائے گی تو انشاءاللہ وہ خود ہی معاف کر دیں گے، اور ان کے حق میں ایصال ثواب کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب صرف مردوں کو ہو سکتا ہے، جو مر گئے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، زندوں کو نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال غلط ہے، ایصال ثواب تو زندہ آدمی کو بھی کیا جا سکتا ہے، لہذا عبادت کر کے، تلاوت کر کے اس کا ثواب ایسے لوگوں کو پہنچا دو جن کو آپ کی ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، اس کے نتیجے میں تم نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک عمومی دعا یہ کر لو کہ یا اللہ جس شخص کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو، اور جس شخص کو مجھ سے جس شخص کی مجھ سے حق تلفی ہوئی ہو، اے اللہ اپنے فضل سے اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور میرے اس عمل کو اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اس کو مجھ سے راضی کر دیجئے، اور اس کے دل کو میری طرف سے صاف کر دیجئے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ میں یہ دعا والی حدیث بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ حضور پاک علیہ السلام نے بہت سے گناہ کرنے والوں کو لعنت کی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت کرے۔ اب یہ حدیث سن کر رشوت دینے والا یا لینے والا اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ حضور پاک علیہ السلام کی یہ لعنت میرے حق میں دعا بن جائے گی، اس لیے کہ خود حضور پاک علیہ السلام نے یہ دعا فرما دی ہے کہ اے اللہ میں نے جس کو لعنت کی ہے وہ لعنت اس کے لیے دعا بن جائے، دعا بن کر لگے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دعا کی حدیث کے شروع میں یہ الفاظ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ اے اللہ میں تو ایک انسان ہوں، اور جس طرح اور انسانوں کو غصہ آ جاتا ہے اس طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ اس غصے کے نتیجے میں اگر کبھی میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو یا لعنت کی ہو یا برا بلا کہا ہو تو اس کو اس کے حق میں دعا بنا کر لگائیے۔ لہذا یہ حدیث اس لعنت کے بارے میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کی حالت میں بشری تقاضے سے کسی پر لعنت کی ہو، ایسی لعنت اس کے حق میں دعا بن کر لگے۔ لیکن اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص پر گناہ کی وجہ سے لعنت کی ہو یا دین اور شریعت کے تقاضے سے لعنت کی ہو تو یہ دعا والی حدیث اس لعنت کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جلد ختم ہو گیا، ابھی اگلا جلد شروع ہوگا انشاءاللہ۔